بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے متعلق کچھ مسائل۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کس نیت سے خرچ کرے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مذکورہ شخص جو بھی صدقہ کرے گا اسے نفلی صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ صاحب نصاب شریعت میں اسے کہا جاتا ہے جو شریعت میں مقررہ کسی نصاب کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور شریعت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، جس کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے تقریباً 87.5 گرام ہوتی ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، جس کا وزن گراموں کے اعتبار سے 613 گرام ہے۔ اور مال تجارت میں کل مال کی قیمت لگائی جاتی ہے، اگر وہ قیمت چاندی یا سونے کے نصابوں میں سے جو کم ہو اس کی مقدار پہنچ جائے تو اس پہ حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ شکل ہے جو سونے یا چاندی کا نصاب مکمل ہو، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ سونے اور چاندی میں کسی میں سے بھی کسی کا نصاب مکمل نہیں ہے تو اب دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ پس اگر وہ قیمت کم سے کم نصاب کو پہنچ جائے تو حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر 2 تولہ سونا اور 10 تولہ چاندی ہے تو قیمت کے اعتبار سے چاندی کی نصاب پورا ہو جائے گا، لہٰذا کل قیمت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ادائیگی کے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ مالک پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہے تو اس کو منہا کر کے ما بقیہ رقم اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ سونے اور چاندی کے نصاب میں اتنا فرق کیوں ہے، برابری کیوں نہیں ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سونے چاندی کا نصاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ ہے، جس میں کسی کو چو چرا کی اجازت نہیں ہے۔ اور رہ گئی سونے چاندی کی قیمت میں فرق کی بات، تو یہ فرق آج کا نہیں ہے بلکہ دور نبوت سے کم از کم 10 گنا کا فرق چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ سوال بیکار ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ استعمالی زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ ایک عرب عالم کا کہنا ہے کہ عورت پر استعمالی زیورات کی زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ فقہائے احناف کے نزدیک ہر طرح کے سونے چاندی پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ دینار و درہم کی شکل میں ہو یا بسکٹ وغیرہ کی شکل میں ہو۔ اسی طرح ان کا زیور استعمالی ہو یا غیر استعمالی، سب میں حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سونے چاندی کا نصاب بیان فرمایا ہے اس میں استعمال اور غیر استعمال کی کوئی قید ذکر نہیں فرمائی ہے، بلکہ مطلق بیان کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ سب کا حکم ایک جیسا ہے۔ اس بات کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں پیغمبر علیہ السلام نے ایسی عورتوں کے لیے وعید ارشاد فرمائی جو اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی۔ ابو داؤد شریف میں مروی ہے کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کڑے پہنے ہوئی تھی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کیا تم ان کڑوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا، جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں آگ کے 2 کڑے پہنائے جائیں؟ بس یہ سنتے ہی اس عورت نے وہ دونوں کڑے اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور عرض کیا کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کڑے دیکھے تو آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا حسبکی من النار،
یہ تمہارے لیے آگ کے واسطے کافی ہے، یعنی زکوٰۃ نہ دینا موجب عذاب ہوگا۔ اس طرح کی روایات سے صاف واضح ہے کہ استعمالی زیورات کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے پاس 50,000 روپیے، یعنی ہمارے پاس 50,000 روپیے اور 4 تولہ سونا اور 8 تولہ چاندی ہے۔ 50,000 روپے ہیں، 4 تولہ سونا ہے، 8 تولہ چاندی ہے، تو زکوٰۃ کس حساب سے واجب ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں 4 تولہ سونا اور 8 تولہ چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کر کے 50,000 روپیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، پھر جتنی رقم بیٹھے تو 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ 5 تولہ سونا اور 1 چاندی کی انگوٹھی ہے اور روپیہ بالکل نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی شکل کیا ہوگی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ 5 تولہ سونا اور چاندی کی انگوٹھی کی قیمت لگائیں۔ جب قیمت دونوں کی جوڑیں گے تو چاندی والا نصاب تو یقیناً پورا ہو جائے گا، اس لیے جتنی بھی قیمت بنے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے پاس 13 تولہ سونا ہے اور ہم دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے 6 بھینس پال رکھی ہیں، تو کیا ہم بھینسوں کی قیمت پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا صرف 13 تولہ سونے پر؟ تو اس میں جواباً یہ عرض ہے کہ آپ صرف 13 تولے سونے کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، اس کی قیمت معلوم کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال لیں، اور جو بھینس آپ نے دودھ کے لیے پال رکھی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، البتہ فروخت کرنے پر جو آمدنی ہوگی اس پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے پاس 17-18 ہزار کا سونے کا زیور ہے لیکن پیسہ یا چاندی بالکل نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل 17-18 ہزار روپیے کا چند گرام سونا آتا ہے جو نصاب سے بہت کم ہے، اور اس کے ساتھ روپیہ یا چاندی بھی نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص کے پاس 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سونا چاندی دونوں کی قیمت ملا کر دیکھا جائے، اگر ان کی قیمت چاندی کے نصاب یعنی 613 گرام تک پہنچ جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے پاس 22 گرام سونا ہے جس میں سے 15 گرام پر قرض ہے، 7 گرام ہمارے پاس باقی ہے، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سونے کا نصاب موجودہ اوزان کے اعتبار سے 87.5 گرام ہوتا ہے، اور اس صورت میں جبکہ آپ کے پاس صرف 22 گرام سونا ہے، اس پر قرض بھی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ نصاب مکمل نہیں ہوا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کسی کے پاس صرف 6 تولہ سونا ہے، چاندی بالکل بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ سونے کا نصاب مکمل نہیں ہوا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے شوہر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ ذاتی پیسہ ہے جس کا شوہر کو علم نہیں، تو ہم اس رقم کی زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جمع شدہ رقم نصاب کے بقدر ہے تو حسب شرائط اس کی زکوٰۃ آپ پر ادا کرنا واجب ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ بیوی کے پاس بقدر نصاب زیور تو ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب وہ شوہر سے کہتی ہے کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، تو کیا شوہر پر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جو زیورات بیوی کی ملکیت میں ہیں ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ذمہ داری شرعاً بیوی ہی پر ہے، شوہر پر نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ بیوی بھی اخلاقی اعتبار سے شوہر کی بہت سی ایسی خدمات انجام دیتی ہے جو شرعاً اس پر واجب نہیں ہے، اسی بنا پر شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق بیوی کی زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے، وہ اس پر اجر عظیم کا مستحق ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر بیٹی کے سسرال سے پیسے اور زیور آئے ہوں
تو ان کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا، لڑکا یا لڑکی والے؟ اس معاملے میں خاندانوں کا عرف دیکھا جائے گا کہ یہ زیور اور پیسے جو سسرال سے آئے ہیں اس پر کس کی ملکیت ہے۔ اگر عرفاً عورت کی ملکیت مانی جاتی ہے تو اس کی زکوٰۃ عورت پر واجب ہے، اور اگر لڑکے والوں کی ملکیت برقرار ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیور ہم نے لڑکی کو بطور عاریت دیا ہے، جبکہ جب ہمارا جی چاہے گا واپس لے لیں گے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ لڑکے ہی پر واجب ہوگی، لڑکی پر واجب نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے جو زیور کا مالک ہے اسی سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ شادی کو بھی 5 مہینے ہوئے ہیں، تو شادی میں جو زیور ہمیں ملے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ نیز اگر لڑکی والوں نے 1 سال پہلے زیور بنوا رکھے تھے تو ان کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے جب تک وہ زیور لڑکی کے والدین کی ملکیت میں تھے تو زکوٰۃ کا حساب انہی کے ذمہ تھا۔ جس دن لڑکی اس زیور کی مالک بنی اور وہ زیور بقدر نصاب ہے تو اس دن سے لڑکی کی زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا۔ جب اگلے سال وہی تاریخ آئے گی تو اس دن مذکورہ زیور کی جو قیمت ہوگی اسی کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، ہمارے پاس شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے اور ابھی شادی بیٹی کی مؤخر ہو گئی، تو اس سلسلے میں ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ کہ اگر زکوٰۃ کے سالانہ حساب لگانے کے دن مذکورہ جمع شدہ پیسے آپ کی ملکیت میں ہیں تو آپ پر ان پیسوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جس مال تجارت کی قیمت تکمیل نصاب کے لیے جوڑی جاتی ہے اس سے کون سا مال تجارت مراد ہے؟ باقی رہنے والا جیسے لکڑی، فریج، کولر، یا جلدی خراب ہونے والا جیسے سبزی، ترکاری، پھل، فروٹ وغیرہ؟ تو مال تجارت میں دونوں قسم کے مال شامل ہوں گے یا صرف باقی رہنے والے مال کی قیمت لگائی جائے گی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مال تجارت خواہ باقی رہنے والا ہو یا جلدی ختم ہونے والا ہو، ان سب کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور مال کے باقی رہنے یا نہ رہنے سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زکوٰۃ کا حساب سال میں 1 دن لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا زکوٰۃ کا سال یکم رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے تو یکم رمضان کو اس کی ملکیت میں جو بھی مال تجارت ہوگا اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ مثلا 500 کی ترکاری موجود ہے یا پھل ہیں، وہ سب زکوٰۃ میں شامل ہوں گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آئس کریم کا کاروبار کرتا ہے تو حساب والے دن جتنی آئس کریم اس کے اسٹاک میں موجود ہے ان سب کی قیمت جوڑ کر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہومیوپیتھ دواؤں کی زکوٰۃ کا حساب کس طرح لگایا جائے؟ مثلا دوا کی تھوک قیمت 80 روپے ہے اور اس پر جو قیمت لکھی ہوئی وہ 150 روپے ہے، تو ہمیں زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے دینی ہوگی؟ یعنی خرید کی قیمت کے اعتبار سے یا فروخت کی قیمت کے اعتبار سے؟ تو جواباً عرض یہ ہے دکان پر اوسطاً جس قیمت پر دوائیں فروخت ہوتی ہوں، بیچی جاتی ہوں، اسی کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ دی جائے گی۔ یعنی نہ تھوک کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور نہ ہی دواؤں پر لکھی ہوئی قیمتیں معتبر ہوں گی، بلکہ جس قیمت پر بیچی جاتی ہے اسی کی اوسطاً قیمت لگائی جائے گی اور اسی اعتبار سے پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مال تجارت کی قیمت لگانے میں سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا یا چاندی کا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مال تجارت میں انفع للفقراء کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب میں چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا تو اس سے غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا مرغی فارم کا کاروبار ہے اور ان کے لیے میرے پاس 5000 کی مرغیوں کی کھلانے والی غذا ہے اور 20 دن کا مرغہ ہے، تو کیا مرغیوں کی غذا اور مرغی دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ غذا آپ نے اپنے مرغی فارم مرغیوں کے کھلانے کے لیے جمع کر رکھی ہے، بیچنے کے لیے نہیں، تو اس غذا پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں مرغیوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس دن آپ حساب لگائیں اس دن اندازہ کر لیں کہ مرغیوں کی کتنی قیمت ہے اور اس کو زکوٰۃ میں جوڑ لیں۔ اور اگر یہ دوا وغیرہ
فروخت کرتے ہیں تو جس حد تک فروخت کرتے ہیں بیچتے ہیں اتنی حد تک وہ مال تجارت میں شامل ہوگا اور اس کی قیمت بھی اس میں لگائی جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے مکان تعمیر کے لیے مٹیریل منگوا لیا لیکن 1 سال تک تعمیر کی نوبت نہیں آئی تو کیا اس مٹیریل پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مکان کی تعمیر کے لیے خرید کردہ مٹیریل پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس لیے کہ یہ مال تجارت نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورت کے لیے جمع کیا گیا ہے اور شرعاً ایسے سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک سوال تھا صاحب کا کہ ایک بس میں 2.5 لاکھ روپے لگائے تھے، ایک بس میں 2.5 لاکھ روپے لگائے تھے تاکہ مہینے میں کرایہ ملتا رہتا، لیکن وہ بس ابھی تک چلی نہیں، تو کیا ہم اس 2.5 لاکھ کی رقم پر زکوٰۃ ہم پر واجب ہے یا بس چلنے کے بعد ماہانہ کرایہ کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو جواباً عرض یہ جو پیسے بس میں لگ چکے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن جب بس چلے گی اور کرایہ آئے گا تو اس پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر چھوٹے بچے عیدی وغیرہ کے پیسے جمع کر لیں تو ان پیسوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ کہ نابالغ بچوں پر مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ اگر بچے بالغ ہوں تو حسب شرائط ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کل مجھے 1 لاکھ کا چیک ملا لیکن میں نے اسے بینک سے اس پیسے نہیں نکالے اور آج مجھے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو کیا اس میں 1 لاکھ کے چیک کی زکوٰۃ نکالوں گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مذکورہ چیک کی رقم کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل کیا جائے گا، لیکن اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے یا آپ اس کو بھنا لیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے 7-8 مہینے پہلے عمرہ کرنے کے لیے ٹور والے کے پاس ایک رقم جمع کی تھی اور اپریل میں سفر کا ارادہ تھا لیکن حالات کی وجہ سے سفر نہ کر سکے۔ اب ٹور والے کی طرف سے ہمیں اختیار ہے کہ چاہے رقم واپس لے لیں یا حالات کے درست ہونے جانے کا انتظار کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ آپ نے عمرے کی غرض سے جو رقم ٹور والے کے پاس جمع کی ہے وہ دین قوی کے درجے میں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے ابھی نکالے یا واپس ملنے کے بعد ادا کرے، آپ کو اختیار ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بیٹی کا زیور تیار کرانے کے واسطے سنار کو جو پیسے دے رکھے ہیں کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس صورت میں اگر زیور بنانے کا آرڈر دے کر بطور ثمن جو رقم سنار کو دے رکھی ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں بلکہ حسب شرائط سنار پر واجب ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہم نے ڈیلر کو بطور شرکت پیسے دیے لیکن معلوم نہیں کہ ڈیلر نے کس زمین پر پیسہ لگایا، تو کیا اس طرح ڈیلر کو پیسہ دینا درست ہے؟ نیز جب تک زمین فروخت نہیں ہوتی اس وقت تک نفع اور نقصان کا بھی علم نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس رقم کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ تو جواباً عرض یہ کہ آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اگر ڈیلر نے ابھی تک کوئی زمین نہیں خریدی ہے تو آپ کے پیسے اس کے پاس امانت ہے، ان کی زکوٰۃ حسب شرائط آپ پر واجب ہے، اور اگر ان پیسوں سے ڈیلر نے زمین برائے تجارت خرید لی ہے تو اگرچہ وہ زمین ابھی بکی نہ ہو پھر بھی موجودہ وقت میں اس کا علاقائی ریٹ معلوم کر کے زکوٰۃ کا حساب لگائے اور اس پر زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بڑی کمپنیاں جب کسی فرم کو لائسنس جاری کرتی ہیں تو سیکورٹی کے نام پر لاکھوں روپے جمع کرتی ہیں اور کمپنیاں کہتی ہیں جب تمہارا کام بند ہو جائے گا تو یہ رقم بھی تمہیں واپس دے دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ سیکورٹی والی رقم کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سیکورٹی کی رقم پر زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں، کیونکہ یہ رقم شیء مرہون کے مشابہ ہے جس پر راہن اور مرتہن کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ملازمین کی تنخواہوں سے جو رقم فنڈ کے نام پر کاٹی جاتی ہے جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد ملتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟
تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس فنڈ پر فی الحال زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مالک کے قبضے اور تصرف میں نہیں ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ جمع شدہ رقم ملے گی تو اسی وقت سے اس کا حساب لگایا جائے گا، پچھلے سال کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کرایہ داری کے معاملے میں مکان مالک ڈپازٹ کے طور پر جو پیسہ لیتا ہے اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس بارے میں قدر تفصیل وہ یہ ہے کہ اگر متعین وقت کے لیے کرایہ داری کا معاملہ ہو، مثلا 1 سال کی مدت کے لیے معاملہ طے ہو، اور مکان مالک نے کرایہ دار سے 5 لاکھ روپے ڈپازٹ کے طور پر لیے، اور کرایہ دار جانتا ہے کہ اسے مکان 1 سال میں خالی کرنا ہے، جس کے بعد 5 لاکھ روپے اسے واپس خود مل جائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ 5 لاکھ روپے کرایہ دار کی طرف سے مالک مکان پر قرض ہے اور دین قوی کے درجے میں ہے، لہذا رقم کی واپسی پر کرایہ دار پر اس کی گزشتہ سال کی زکوٰۃ دینا بھی لازم ہوگی۔ اور اگر یہ کرایہ داری کے معاملے میں مدت غیر متعین ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کتنے سال تک معاملہ باقی رہے گا، تو ایسی صورت میں ڈپازٹ کی رقم دین ضعیف یا دین متوسط کے درجے میں ہوگی، جس کی زکوٰۃ مالک یا کرایہ دار پر کسی پر بھی لازم نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے رقم محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ خریدا تھا کہ پیسے محفوظ ہو رہیں گے، اور جب ضرورت ہوگی تو پلاٹ بیچ دیں گے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ کی موجودہ قیمت پر حسب زکوٰۃ واجب ہے اور اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میرے دوست کی بیوی نے 2013 میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مشترک تجارت میں شریک ہو کر پلاٹ کی خریداری کے لیے 8 لاکھ روپے دیے تھے۔ سب بہن بھائیوں نے مل کر پلاٹ خریدا اور 2020 میں بھاری نفع کے ساتھ اس کو بیچ دیا، جس میں دوست کی بیوی کو 8 لاکھ کے علاوہ بڑی رقم نفع میں ملی۔ اب سوال یہ ہے کہ 2013 سے لے کر 2020 تک 7 سالوں کی زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جائے گی، یا 2020 ہی کو قیمت فروخت کو معیار بنایا جائے گا، یا ہر سال کی قیمت الگ الگ لگے گی؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ ہر سال اس زمین کی جو مارکیٹ ویلیو رہی ہے اس کا اندازہ لگا کر اسی حساب سے ہر سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تمام سالوں کے لیے 2020 کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے پاس 2.5 لاکھ روپے کی زمین ہے جسے ہم نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے، اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی یا جب اس کو فروخت کیا جائے گا اس وقت ادا کرنی ہوگی؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ تجارت کی نیت سے خریدی گئی جو زمین آپ کے قبضے میں ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال آپ پر واجب ہے، اور زکوٰۃ کی مقررہ تاریخ میں اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ کا حساب جوڑ لیا جائے اور اس کے بکنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میرے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف 3 لاکھ روپے ہیں، وہ بھی دوسری پارٹی کے پاس ہیں، پتہ نہیں وہ بھی رمضان میں ملیں گے یا نہیں، تو مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر قرض کی مذکورہ 3 لاکھ کی رقم کی واپسی کا آپ کو یقین ہو تو جب یہ رقم آپ کو ملے گی تو گزشتہ مدت کی زکوٰۃ کی ادائیگی حسب ضابطہ ہو جائے گی، اور اگر آپ رقم ملنے سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے کسی شخص کو سونا یا روپیہ قرض دیا تھا لیکن وہ ابھی ہمارے پاس واپس نہیں آیا، تو اس کی زکوٰۃ ہم پر واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر اس قرض کے ملنے کا یقین ہو تو جب آپ کو یہ قرض واپس ملے گا تو گزشتہ سب سالوں کی زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہوگا، اور اگر چاہیں تو ملنے سے پہلے بھی حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میرے پاس 65,000 روپے دوسرے کے پاس قرض ہیں اور بظاہر ابھی جلدی میں ان کی واپسی کی امید نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ میرے ذمے ان کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے
کہ اگر مذکورہ رقم آپ کو ملنے کا غالب گمان ہے تو جب بھی وہ رقم ملے گی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر واجب ہوگی، اور اگر آپ چاہیں تو ملنے سے پہلے بھی حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص کے پاس 3 لاکھ روپے نقد ہیں، 10 لاکھ روپے کا سونا ہے جو لڑکی کی شادی کے لیے رکھا ہے، اور ایک پلاٹ ہے جسے فروخت کر کے مکان بنانا ہے، لیکن 5 لاکھ روپے کا قرض بھی ہے، تو اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مذکورہ شخص 5 لاکھ روپے کی قرض کی رقم مائنس کر کے یعنی منہا کر کے باقی مالیت پر 2.5% روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بیوی کا مہر جو ابھی تک ادا نہیں کیا گیا، کیا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کل مال میں سے منہا کیا جائے گا، یعنی پلس کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں قدر تفصیل یہ ہے کہ اگر مہر مؤجل ہے اور شوہر کا اسے ادا کرنے کا پختہ ارادہ ہے تو ایسی صورت میں اس مہر کی رقم کو عام قرض میں شمار کر کے شوہر اسے منہا کر کے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائے، لیکن اگر شوہر اسے جلد ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے یا مہر مؤجل ہے تو اسے زکوٰۃ میں منہا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ ریال کے سلسلے میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے پاس کچھ ریال رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم انہیں بدلوانا نہیں چاہتے تو ان کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو جواباً عرض یہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں اس دن ریال کے مقابلے میں روپیے کی جو قیمت ہو اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں، اور بینک وغیرہ سے بآسانی تبادلے کی قیمت معلوم ہو سکتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص ہر سال رمضان المبارک میں وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہ ادا کر سکے، کچھ تاخیر ہو جائے، تو یا وہ زکوٰۃ کو تاخیر کر سکتا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پورا حساب تو حسب معمول مقررہ دن میں لگا لیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ میں کتنی رقم واجب الادا ہے، پھر جب چاہے حسب سہولت وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل بہت سی سماجی کمیٹیاں زکوٰۃ کا پیسہ لے کر لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہیں، اور بعض مرتبہ صاحب نصاب لوگ بھی راشن لے لیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ایسی تمام کمیٹیاں جو زکوٰۃ کی رقم لے رہی ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسے صحیح مصرف میں خرچ کریں، مشکوک جگہ پر نہ لگائیں، ورنہ آخرت میں جواب دہ ہوں گے، اور دینے والے پر بلازم ہے کہ وہ ایسی کمیٹیوں کو زکوٰۃ دے جن کے بارے میں اعتماد ہو کہ وہ صحیح جگہ لگائیں گے، ورنہ ان کی زکوٰۃ خطرے میں رہے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کی رقم کو روپیوں میں عدل بدل کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ مثلا مدرسے کا روپیہ کسی آدمی کے پاس دوسرے شہر میں ہے اور اس آدمی کی رقم ہمارے پاس بطور قرض موجود ہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ دوسرے شہر میں جو رقم مدرسے کی ہے اس سے اس کا قرض ادا کر دیں، اور اس کی رقم جو ہمارے پاس بطور قرض ہے اس سے مدرسے کا حساب صاف کر دیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر اس صورت میں مدرسے کا کوئی نقصان نہ ہو اور مدرسے کی پوری رقم وصول ہو رہی ہو تو اس صورت میں رقومات کی تبدیلی کی گنجائش ہے، لیکن اصل مالیت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی غریب کی بیماری میں ڈاکٹر کی فیس یا اسپتال کا خرچ زکوٰۃ کی رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ علاج کرانے سے پہلے فقیر کی طرف سے بمد زکوٰۃ ڈاکٹر کی فیس یا اسپتال کا خرچ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ اس رقم پر فقیر کی تملیک نہیں پائی گئی، لہذا بہتر یہی کہ زکوٰۃ کی رقم اولاً فقیر کے قبضے میں دے دی جائے، پھر وہ خود اپنے اخراجات میں صرف کرے۔ البتہ اگر کسی غریب شخص نے اسپتال سے علاج کرا لیا اور وہ اسپتال کا مقروض ہو گیا ہے تو اگر اس کی اجازت سے زکوٰۃ کی مد سے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا فقیر نے خود ہی پیسہ لے کر قرض ادا کیا ہے۔
ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر زکوٰۃ کی رقم سے کسی مستحق زکوٰۃ کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دیا جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے موبائل ریچارج کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس ریچارج کے بدلے میں محض کال کرنے کا نفع ہوگا، اور اصول یہ ہے کہ محض نفع اٹھانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی شخص نے زکوٰۃ کا حساب زیادہ لگا لیا اور غلطی سے مقدار سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی، تو کیا زائد رقم اگلے سال زکوٰۃ سے بنہا کرے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جو واجب شدہ زکوٰۃ سے زائد رقم مصرف میں خرچ ہو گئی ہے اسے اگلے سال زکوٰۃ کے حساب میں شامل کر سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی شخص کو قرض کہہ کر زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی شخص کو قرض کہہ کر زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر مستحق کے زکوٰۃ کو قرض کے نام سے زکوٰۃ کی رقم دی جائے اور بعد میں اسے واپس لینے کا ارادہ بھی نہ ہو تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میرے ذمہ 10,000 روپے زکوٰۃ واجب ہے اور میرے پاس 10,000 روپے کی ایک گاڑی ہے، تو کیا میں وہ گاڑی زکوٰۃ میں دے سکتا ہوں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ مناسب قیمت لگا کر اگر مذکورہ گاڑی زکوٰۃ فقیر کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس گاڑی کو اولاً فروخت کرے پھر اس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرے، کیونکہ فقراء کے لیے پرانی گاڑی کے بجائے روپیے پیسے سے فائدہ اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فقراء، مساکین، مسافر وغیرہ زکوٰۃ کے مصارف میں داخل ہیں۔ اپنے ضرورت مند قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ اسی طرح حفاظت دین اور اشاعت علم کی نیت سے مدارس دینیہ میں زکوٰۃ دینا بھی بہت زیادہ موجب اجر و ثواب ہے۔ صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ نابالغ بچے کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ نابالغ بچہ اگر بے شعور ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر باشعور ہے تو جس کو روپیے پیسے کی سمجھ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا لے پالک کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ لے پالک اگر ضرورت مند اور مستحق ہو تو اسے زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ضرورت مند سگے بھائی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ کہ اگر کوئی مانع نہ ہو، یعنی ضرورت مند بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک صدقے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا، اس لیے زکوٰۃ میں اپنے قریبی اعزہ کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ کیا سید کی غیر سید بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ سید شوہر کی غیر سید بیوی کو حسب شرائط زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ سید کو زکوٰۃ دینا یہ منع ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کیا اس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو خود غریب ہو لیکن اس کی بیوی صاحب نصاب ہے؟ تو جواب یہ کہ اگر مذکورہ شخص فقیر اور مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ بیوی اور شوہر کی ملکیت الگ الگ شمار کی جا سکتی ہے، الگ الگ شمار کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کچھ زکوٰۃ کے تھوڑے بہت مصارف تھے جو بیان کیے گئے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔